صرف کپڑے بھیج دیں بیٹا، کپڑے بھیج دیں، کوئی بیٹا، کوئی بہن، کوئی آپا، کوئی میڈم، اس طرح کر کے لوگ کالیں کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ میرا فون مجھے اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لوگ کالیں بند نہیں کرتے، پوری رات فون بجتا رہتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ میں کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اس مقام پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، تو آپ اس مقام پہ بیٹھنے کے بعد اتنا سا کام نہیں کرتی ہیں، بلکہ آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور آپ جمع کریں یہاں سے اور میرے سے نمبر لیں، ان لوگوں کو کال کریں اور بھیجیں پیسے بھیجیں، چیزیں بھیجیں ان کو. بہن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی آپ 100% رائٹ ہیں، 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور کرنل صاحب جو آپ کے کال نہیں کیا کرتے ہیں ناروال میں، جی ان کو کال کریں، ان کے علاقے میں تو بہت نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا، وہ تو فون بھی اٹھا رہا ہے، وہاں پہ نیٹ ہی نہیں ہے، ان کا تو تباہی آ چکی ہے ناروے میں. سنائیے دوسرے کی بھی تو سنیں نا. ابھی آپ نے مجھے پوائنٹ کیا تو مجھے بولنا پڑا کہ آپ مجھے نہیں کرتے، آپ اپنا تجزیہ دیتے، میں کبھی نہیں بولتی. پھر آپ اس لائیو شو میں یہ بھی بتائیے نا کہ آپ کے پاس اس سے پہلے بھی لوگوں کی ہاتھ اٹھا کے لوگ بد دعا دیتے تھے اس حکومت کو کہ خدا کا یعنی کرم ہو کہ کسی طریقے سے یہ حکومت ختم ہو. یہ بھی آپ کے پاس کالیں آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ جب مہنگائی ہے ملک میں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ تھا کیا؟ آپ بتائیے نا. ابھی ہمیں نہیں تھا، میں ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ پیسے سے تو لوگ ابھی بھی پریشان ہیں، غربت سے تباہی ہے، کتنی 70% غربت کا شکار ہے. جی یہ عذاب جو آیا ہے یہ کس جی بولے دادی بھائی. یار میں آپ جو بھی کہہ رہے ہو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ جن پہ ہم تھوڑی سی سیاست کو نا الگ کر سکتے ہیں. تھوڑے سے وقت ایسے آتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا، میں نے اسی لیے یہی کہا تھا شاید کہ دیکھو یہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، وہاں پہ تو ایک قیامت مچی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو بھی اس چیز میں لپیٹ کے لے جائیں سیاست میں کہ آپ نے یہ نہیں کہا اور آپ نے یوں زبان نہیں کھولی یا زیدی صاحب نے جو بولا ان کو چھوڑ دیں، تو میں ویسے سے پاکستانی اور پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس میں پہلے کہا تھا کہ دیکھو زیدی صاحب سیاست کی بات آپ نے کی ہے، آپ نے 12 مئی کا بولا ہے کہ 12 مئی کو جو مارا تھا عمران خان کی حکومت تھی، آپ نے شروع کیا ہے. جو سمینا نے شو چلایا اسی پہ رہتے تو کوئی نہ بولتا بیچ میں. آپ نے سیاست کی بات کی ہے، آپ نے عمران خان پہ چوٹ کی ہے اور اس کی حکومت کو للکارا تھا، اس لیے ہم بول رہے ہیں. اچھا سن لیں، اب اگر آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں تو میں بھی تمیز سے آپ کو جواب دوں گا. دیکھیں میں نے یہ بات ان کے اس جواب میں کہی تھی، جس جواب میں انہوں نے کئی دفعہ پروگرام میں وہ کہہ چکے ہیں کہ 12 مئی کو ایسے مارا گیا، 12 مئی کو مارا گیا اور ان کو پیسے دیے گئے. اور ایک دن تو بحث بھی چلی تھی، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کے بعد 3.5 سال بعد 3.5 سال کی تو ان کی کولابریشن کی حکومت تھی. تو نواز شریف تو کچھ بھی ان کے خلاف تھا نا، نواز شریف نے تو مارے تھے، لیکن 3.5 سال ان کی کولابریشن کی حکومت تھی. عمران خان کے ساتھ ان کی کولابریشن تھی، اتحاد تھا. تو ان 3.5 سال میں رانا ثناء اللہ کے بعد ہیروئن برآمد کر لی، لیکن اس کو سالے کو اس مقدمے میں نہیں بند کر سکے. اگر کووڈ آیا تھا تو عدالتیں اور تھانے تو بند نہیں ہوئے تھے نا. یہ تو اس بات کا جواب ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ میں صرف یہی کر رہا ہوں کہ مطلب ہم پورے 2-3 سال سے مستقل سیاست پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر 1-2 دن ہم اس قدرتی آفات پہ اور اس چیز پہ کہ جو ہمارے ملک میں لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، سوچیں جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اس وقت پانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، کیا کیا قیامت مچ گئی. لیکن اگر ہم اس وقت بھی اگر میں یہ کہوں کہ میں شہباز شریف کو لعنت بھیجوں اور فلاں کو لعنت بھیجوں، وہ لعنتیں ان پہ تو اپنے وقت کے حساب سے پڑتی رہتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ تو ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں، وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں، ان کو چھوڑے اپنی بات کریں. وہ تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں آگے، لیکن اس وقت ضرورت وہ اپنی پتہ نہیں کس قسم کی کہاں کی فرسٹریشن نکالتے ہیں. ان کا تو انداز ہی ہے بات کرنے کا. زیدی بھائی وہ باتیں آپ کی بالکل 100% صحیح ہیں. اس بات سے بالکل ہر آدمی، ہر پاکستانی، ہر انسانیت ساتھ کھڑی ہے. مگر یہ عذاب آیا تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ عذاب میں بات کروں، دیکھو یہ 4-5 آدمیوں کی وجہ سے کبھی بھی عذاب نہیں آتا. یہ ہم من حاصل قوم، ہم اس وقت جو ہیں ہم اتنے ڈیپ